ایک دفعہ شیر خدا فاتح حیبر مولا علی اسد اللہ کرم الوجوہ سفر پر تھے۔ راستہ لمبا تھا، ہوا میں ہلکی سی گرد تھی اور سورج ڈلنے کو تھا، اور وقت تھا اس رب کو یاد کرنے کا جس کے لیے مولا علی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی۔ اچانک نماز کا وقت ہوا، آپ نے اپنے اونٹ کو روکا، ارد گرد نظر دہرائی اور دیکھا ایک شخص دکھائی دیا۔ آپ نے سادگی سے فرمایا، بھائی اس اونٹ کا خیال رکھنا، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ وہ شخص خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ نماز ادا کرنے گئے، نماز ادا کی، دل میں سکون اتر چکا تھا، لیکن جب واپس آئے تو منظر بدلا ہوا تھا۔ اونٹ تو وہی تھا لیکن اونٹ کی زین غائب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی غائب تھا۔ آپ کے دل میں نہ ہی غصہ آیا اور نہ ہی بے صبری۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے کہ جیسے کوئی راز سمجھ لیا ہو۔ آپ پاس کے بازار میں زین خریدنے گئے، ارد گرد نظر دہرائی تو خرید و فروخت جاری تھی۔ بازار میں شور اور رش تھا۔ ایک دکان پر آپ کی نظر ٹھہری، وہاں وہی زین پڑی تھی جو آپ کے اونٹ کی تھی۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ زین یہاں کیسے آئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے ایک شخص یہ 1 دینار کی دے کر گیا ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں 2 دینار دوں تو کیا یہ زین تم مجھے دے دو گے؟ وہ شخص مان گیا۔ آپ نے وہ زین لی، ہلکا سا مسکرائے اور دل میں سوچا کہ میں نے ویسے بھی سوچا تھا کہ اس شخص کو میں 2 دینار دوں گا اونٹ کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن اس نے صبر کا رستہ چھوڑ کر حرام کا رستہ اختیار کیا۔ ہماری زندگی بھی ایک فلم کی طرح ہے جہاں ہمیں 2 راستے دیے جاتے ہیں، ایک وہ راستہ جو صبر، شکر اور حلال کا ہے، اور دوسرا وہ راستہ جو جلدی اور حرام کا ہے۔ یہ ہم پر مبنی ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، کس طرف جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کسی کو بھی رات کو بھوکا سونے نہیں دیتی۔ وہ ذات شکر کرنے والوں، صبر کرنے والوں کو اتنا نوازتی ہے کہ جتنا اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ اپنے وقت کا انتظار کریں۔ حرام کا رستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی رضا میں خوش رہیں، اللہ کی رضا کا شکر ادا کریں اور اللہ کے دینے کا انتظار کریں، کیونکہ وہ جب دے گا تو آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالنے بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے وقت کا انتظار کریں۔ جزاک اللہ۔